جسم اطہر آپ کا ہے بڑھ کر، جسم اطہر آپ کا چاند سے بھی بڑھ کے آپ کا، درمیان لوگوں میں جب تھے کھڑے، درمیان لوگوں جب بھی آپ ہوتے تھے کھڑے، سب سے اونچا کہ ہے چہرہ منور آپ کا، بے مثال و بے بدل ہے جب بدل ہے آپ کا۔ السلام علیکم۔ یہ تھے مدرسی دینیا مفتی خاریہ کے متعلق محمد صابر جو آپ کے سامنے ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ اب میں محمد جواد کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آیا اور مخاطب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ترجمہ: رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں، اور جو حق و باطل الگ الگ کرنے والے حضرات، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ آنے والا مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ عبادت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے۔ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر توریت نازل ہوئے۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل ہوا۔ رمضان المبارک میں جہاد فرض ہوا۔ رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا، جس کے نتیجے میں عظمت اسلام کے پرچم لہرائے گئے۔ رمضان المبارک میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں ابن آدم کے ہر ایک نیک عمل کو 10 گنا سے 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جانا اور جہنم کے دروازے بند کر دیا جانا اور شیطان کو بیاں ڈال دی جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت خداوندی بندوں کے قریب کر دی جاتی ہے۔ بندوں سے رمضان المبارک کی برکت سے بندوں سے زیادہ تر نیکی اور تقویٰ کا ظہور ہوتا ہے۔ دل خدا کی یاد میں ذکر و تلاوت سے معمور ہوتے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، رمضان المبارک ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر دیا جاتا ہے، اور فرض عبادت کا ثواب معمول کے 70 عبادت کے برابر دیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، روزہ افضل عبادت ہے۔ تمام عبادت اپنے طور پر ایک بڑا مرتبہ اور بڑے مقام ہے۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے جس کو دین کا ستون قرار کر دیا گیا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب بھی کسی عبادت سے کم نہیں، لیکن ان سب کا تعلق ظاہر ہے۔ روزہ فقط ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق باطن ہے۔ یہ ایک ایسی منفرد عبادت ہے جس کا تعلق صرف مالک حقیقی اور بندے کے درمیان دی جاتی ہے۔ روزے جیسے عام عبادت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ
باقی کے تمام اجر و ثواب فرشتے لکھتے، لیکن روزہ کا اجر و ثواب بذات خود تعالیٰ دیتے۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے لہذا اس کا اجر و ثواب میں خود دوں گا۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا انا اجزی بہ، یعنی روزے کا بدلہ میں ہوں، جس نے روزہ میں رضا کے لیے رکھا اس کو خود بطور بدلہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بندے خدائی مل جاتی ہے۔ اس روایت کے مطابق غور کیجئے کہ روزہ کتنی بڑی بات ہے، اس کا ادا کرنے والا اجر و ثواب کے ساتھ اور اجر و ثواب دینے والے سے ملاقات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل قدر صحابی تھے۔ ان کا واقعہ مشکات شریف کی حدیث میں اس طرح بیان ہوا کہ ایک روز انہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرایا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرمایا سر ربیعہ، اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اصحاب رسول سرور کائنات کا مزاج شناس خادم ذہین ہوتے تھے، اگر ہم اس موقع پر ہوتے تو دنیاوی چیز مانگتے۔ انہوں نے دیکھا کہ تاجدار نبوت کا دریائے رحمت و شفقت جوش میں، تو انہوں نے عرض کیا اسألک مرافقہ فی الجنہ، کہ جنت میں آپ کے رفاقت کا خواہشگار رہو۔ محمود غزنوی کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ محمود غزنوی خوش ہو کر اپنے چند نیولوں کے سامنے موتی ہیرے جواہرات پھینک دیے اور کہا اسے چن لیجیے، اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کے پیچھے آپ کا غلام ایاز آ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ایاز کیا تجھے موتی ہیرے جواہرات نہیں چاہیے؟ ایاز نے جواب دیا جو موتیوں کے طالب تھے وہ موتی چن رہے، مجھے موتی نہیں، مجھے موتیوں والا چاہیے۔ جب موتیوں والا مل جائے تو خود بخود مل جاتی۔ حضرات جیسے جنت اور اس کے نعمتیں دینے والا مل جائے اس کو دنیا و آخرت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ روزے کا مقاصد، محترم حضرات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعلیم ربانی محض حکم کے طور پہ نہیں، بلکہ وہ سر تا پا حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے، اور ان کے فرائض عمارت روحانی، اخلاقی، اجتماعی اور مادی فوائد کے شفقتوں کے چار گانا ستونوں پر قائم ہے، اور ان کے منفعتوں اور اصول کو جواہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ اعلامی نے ظاہر کر دیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ شانہ روزے کے مقصد کو تین مختصر فقروں میں بیان کر دے۔ نمبر 1 لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ خدا نے تم کو جو ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی اور عظمت ظاہر کرو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ ہدایت ملنے پر اس کا شکر ادا کرو۔ لعلکم تتقون، یا تم پرہیزگار بنو یا تم میں تقوی پیدا ہو۔ روح اور دل کا روزہ، محترم حضرات ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ روزہ صرف ظاہری بھوک پیاس کا نام نہیں، بلکہ در حقیقت روح اور دل کی بھوک اور پیاس کا نام روزہ ہے۔ اگر روزے میں یہ غرض و غایت حاصل نہ ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ کوئی روزہ نہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ جسم کا روزہ ہو گیا لیکن روح کا روزہ نہیں ہوا۔ اس کی تشریح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے میں جھوٹ اور فریب کام کو نہ چھوڑے تو خدا تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہی نہیں کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، بعض حدیثوں میں آپ نے فرمایا کہ روزہ اس وقت تک ڈھال لے جب تک اس میں سراغ نہ کر دو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سراغ کس چیز کا ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ جس طرح کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح گناہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ و احسن الجزا۔ اب میں شعبہ حفظ کے متعلم محمد افضل کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے ہدیہ نعت پیش کرے۔ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو، جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عادت کی، جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عادت کی، آقا سا ہنسی ہم نے کردار نہیں دیکھا، آقا سا ہنسی ہم نے کردار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو دیکھے ہے زمانے نے کردار صحابہ کے، دیکھے ہے زمانے نے کردار صحابہ کے، ہاتھوں میں فقط ان کے ہتھیار نہیں دیکھا، ہاتھوں میں فقط ان کے ہتھیار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو، خادم تھا سواری پر اور خود ہی چلے پیدل، خادم تھا سواری پر اور خود ہی چلے پیدل، دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا، دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو، سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں، سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں، بوبکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا، بوبکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھے شعبہ حفظ کے متعلم محمد افضل آپ کے سامنے نعت شریف پیش کر رہے تھے۔ اب میں فیضان انصاری کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مخاطب فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین. صدر سامعین کرام، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں خدا بندی قدوس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزار بار شکریہ کرتا ہوں، جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کر سکوں اور اپنی دلی جذبات و احساسات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں. دوستو، اس موقع پر میں مدارس کی اہمیت و اسلامیت عمارت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مدارس آپ کے سامنے ہے، دراصل یہ کوئی جھوپڑیوں کے شکل میں ہے، تو کوئی چھپڑیوں کے شکل میں، کوئی قلعوں کے شکل میں ہے، تو کوئی شاندار بہترین عمارتوں کے شکل میں. دوستو، دراصل یہ سب قلعے اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے عین حصار ہے، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے، یہ امت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہے، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کا آئینہ دار ہے. یہاں مردے دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسے کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلبے کے قلوب میں ہمدردی اختیار کی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں ان کو افکار عقائد صحیح ہوتے ہیں. دوستو، ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں آنے والی زندگی کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے. ایسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں جیسے کہ کوئی بڑے اسکول، بڑے یونیورسٹی، بڑے کالج میں ان سوالوں کا جواب دینے سے قاصر رہتے ہیں. دوستو، بہت سے حضرات اسے حقیقت سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کرے گی، بہت سی چیزوں کی آزادی بھی ہو گئی ہے. دوستو، طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں، چاند، سورج اور سیاروں کو اپنے قابو میں کر لیا جا رہا ہے. چاند، تارے اور ستارے کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوستو، سائنسدان نے بہت سی چیزوں کا انکار بھی کر دیا ہے. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا را مجھے بتائے کہ کس نے بھی 2 گز زمین کا ٹکڑا انکار کیا؟ کس نے بھی موت کے وقت کو 2-4 گھنٹے کے لیے روک سکا؟ کس کے بھی قابو میں ہے کہ سانس کی رفتار بھی کس کے قابو میں ہے؟ زندگی بھی دوبارہ کوئی واپس لا سکتا ہے؟ دوستو، گزرے والا لمحات بھی کسی کے بس میں ہے. ان سوالوں کے جوابات آپ خود دیں گے. یقیناً یہ کام آج تک نہ کسی سے ہوا اور نہ قیامت تک کسی سے ہو سکتا ہے. جب ہمیں یقین ہے کہ ہمیں مرنا ضروری ہے، جب ہمیں یقین ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد سوال و جواب ہوں گے، جب ہمیں یقین ہے کہ خدا بند قدوس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ان زندگیوں کے بارے میں سوال و جواب ہوں گے، جب ہمیں یقین ہے کہ خدا بند قدوس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازے ہیں، تو ہم ان نعمتوں کے بارے میں سوال و جواب ہوں گے. جب ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد قبروں میں سوال و جواب ہوں گے. دوستو، انہی سوالوں کے جوابات انہی مدارس و مکاتب میں بتائے جاتے ہیں، اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. دنیاوی دولت مند بڑے کالج، بڑے یونیورسٹی، بڑے اسکول میں یہ سوال سب نہیں بتائے جاتے، ان سوالوں کا جواب دینے سے قاصر رہتے ہیں. دوستو، اگر ان سوالوں کے جوابات مل سکتے تو انہی مدارس و مکاتب میں مل سکتا ہے. اگر ان سوالوں کے جوابات مل سکتے تو انہی بورے پر بیٹھنے والے علماء کرام سے مل سکتا ہے، حفاظ کرام پر بیٹھنے سے مل سکتا ہے. دوستو، نہ کہ بڑے گدے، نہ کہ بڑے صوفے پر، نہ کہ بڑے چیئر پر بیٹھنے والے سے مل سکتا ہے. میں اپنی بات کو بس انہی چند بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گر گئے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے برحق و بشارت کا سامان ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوت کو جلا بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے گزرے جیون میں بہار پیدا ہوئی. محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ کے رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پانا بے سود ہے.
افسوس صد افسوس یہ قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ زمین و آسمان چاند سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور پاکیزہ کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امین جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس رات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ کچھ اقتال شانوں کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں کہ جب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ محترم حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن سے کہا جائے گا جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی آپ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گی اور اس کو اس حافظ قرآن کے برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اون کی مینگنیوں میں کھلنے والا سمجھتا تو کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا تو کوئی ان کو جاہل مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جس کا نام جہلائے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جس کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا، جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس زمانے کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں طاقت و قوت پیدا کی؟ دوستو، یہی وہ قرآن تھا جس نے ایک کو 1000 پر بھاری کر دیا۔ آج ہم ہیں کروڑوں میں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہے، جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، کہیں دیکھو تو مساجد کو گرایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو مدارس کو گرایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو علماء کو بدنام کیا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم ایمان سے دور ہو گئے، آج ہم نماز سے دور ہو گئے، آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہمارے اندر وہ ایمانی قوت نہیں، ہمارے اندر وہ اسلام کی طاقت نہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ کسر ہے ایمان میں۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، ہمیں اس کی تعلیم پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سن جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کی لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیا کی ڈگریوں پر رہی، دنیا کی تعلیمات پر رہی، دنیا کی کمائیوں پر رہی، تو یاد رکھیے کہ خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں حافظ محمد آفتاب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مخاطب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. برادران ملت، رسالت و نبوت کا وہ سلسلہ جو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوا تھا اور دعوت توحید کا وہ نورانی تسلسل جو انبیاء و رسول کی معرفت مختلف اقطار و ادوار میں قائم تھا، شدہ ذات اقدس کی بعثت پر تمام ہو گیا، جو تخلیق کے اعتبار سے اول اور بعثت میں سب سے آخر ہے، جو دعائے خلیل اور نوید مسیحا ہے، جس کی بشارت سے تورات و انجیل کے مبارک اوراق مزین تھے، جو ختم الرسول قائد اور ہادی سبل بن کر آیا، جو شفیع المذنبین رحمت للعالمین بن کر آیا، جس کو سراج منیرہ کے خطاب سے نوازا گیا، جس کو مدثر و مزمل کہہ کر پکارا گیا، جس کو مدثر و مزمل کہہ کر پکارا گیا، کنکریوں نے جس کی شہادت دی، درختوں نے جس کی اطاعت کی، جس کے اشارے پر مہتاب شق ہو گیا، جس کے فراق میں ستون حنانہ رو پھرا، وہ کون ہے؟ جو محبوب کبریا ہے، تو سنے وہ محمد بن عبداللہ رسول امی فدا ہو ابی و امی کی ذات گرامی ہے. معزز سامعین کرام، ذرا غور کیجئے کس ذات گرامی کا ذکر چل پڑا ہے، کس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہی جو محسن انسانیت ہے، وہی جو نور ہدایت ہے، جس کا سراخا خود رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. تو آئے ایک بار فرتے عقیدت سے جھوم جھوم کر پڑھے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز سامعین، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بنانا اور شمائل نبی پر کلام کرنا اور صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شمار کرانا ہمارے جیسی عام انسان کی بساط سے باہر ہے. عام لوگوں کی کیا مجال کہ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے، جبکہ خود رب کائنات خالق کائنات فرماتا ہے یہ تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے، اور میں کہتا ہوں کہ صرف ایک ہی نعمت کا احاطہ کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے. تو بھلا بتلائیے کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیا حبیب کبریا کی بعثت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ کیا حبیب کبریا کے دین سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اور کیا ہماری لیاقت و صلاحیت؟ یہ تو مقام ہے جہاں پر تلمیذ الرحمن شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. یعنی میرے بس سے باہر ہے کہ میں اپنے کلام اشعار سے مدحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکوں. ہاں، میں نے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کلام کی ضرور مدح سرائی کی ہے. معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلابی قوم تیار کر دیا تھا جن کو اللہ تعالی نے رضی اللہ عنہم رضوان کے نام کا انعام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجوم ہدایت دیا، اور قیامت تک بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و پیروی کے کوئی نجات گرا نہیں. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں محمد عبد الواجد کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے والدین کے حقوق کے بارے میں مخاطب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز ترک کرنے پر ان کو مارے. دیکھیے، غور کیجیے تربیت کا کیسا ضابطہ ہے. بچہ ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچا، ابھی شریعت نے اس سے نماز کا مطالبہ نہیں لیا ہے، لیکن اسی عمر سے اس کے مزاج، اس کی اہمیت و ضرورت کو بٹھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ وہ عاقل و بالغ ہو کر مکلف شریعت بن جائے تو اس کا سر ہر حال میں اپنے خالق و مالک اور معبود حقیقی کے سامنے جھکا رہے. وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عملی تفسیر ہو. کفر و شرک کے نجاست کی چھینٹے بھی اس کے دامن ایمان پر نہ پڑنے پائے. برادران اسلام، اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار ہی سب سے مؤثر کردار ہے. والدین وہ پہلا مدرسہ ہے جس میں بچہ ابتدائی باتوں کو سیکھتا ہے. وہ اپنے والدین کو جس مسلک پر پیرا پاتا ہے اسی مسلک کو اختیار کر لیتا ہے.
وہ اپنے والدین کو جس عقیدے پر پاتا ہے اسی عقیدے کو اختیار کرتا ہے، اور جوان ہونے تک یہ عقیدہ مسلک اس کے دل میں ایسا راسخ ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرا طریقہ اختیار کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ترجمہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں، جیسا بنائیں گے بن جائے گا، جیسا سکھائیں گے سیکھ لے گا۔ لہٰذا والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں غفلت نہ کریں، ان کے ہر عمل کو اسلامی عمل بنائیں، اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں، زندگی کے اصول و آداب سکھائیں، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے بولنے چلنے رہنے سہنے یہاں تک کہ بولو براز کے تمام طریقے بھی ان کو سکھائیں، اس لیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی کرتا ہے، ہر شعبے کو مکمل بناتا ہے، مہد سے لے کر لحد تک کے تمام مراحل اس کی نگاہ میں ہے، زندگی کا کوئی پہلو اس نے تشنا نہیں چھوڑا۔ اگر ماں باپ نے اپنے اولاد کی تربیت میں کوئی کوتاہی برتی تو قیامت کے دن ان سے مواخذہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اسلام نے صرف اولاد کو اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کا مکلف بنایا، بلا شبہ والدین کا مقام بہت اونچا ہے، ان کے احسانات بہت زیادہ ہے، انہوں نے اولاد کے لیے تمام مصائب و آلام جھیلے، تمام پریشانیاں اٹھائے، تمام تکالیف برداشت کیے، اس لیے اللہ نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے اور ان کی اطاعت کو اولاد پر فرض کر دیا ہے، والدین کی نافرمانی کو گناہ عظیم قرار دیا ہے، ان کی فرما برداری کو مغفرت و جنت کا ذریعہ بنایا ہے، ان کو تکلیف پہنچانے، ڈانٹنے، جھڑکنے، سخت و سست کہنے کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ایک صالح فرزند اطاعت گزار لڑکا اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جبکہ والدین اولاد کے تمام حقوق کو ادا کریں۔ اولاد کی محبت ایک فطری بات ہے، لیکن اولاد کی تربیت بھی ضروری چیز ہے۔ اگر ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے تو پھر یہ کیسی محبت، اس کی دنیا سنوارنے کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں، اولاد کی راحت کے لیے خود کو مصیبت میں ڈال لیتے ہیں، اولاد کی خوشحالی کے لیے خود کو بدحال بنا لیتے ہیں۔ اصلی محبت یہ ہے کہ دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت بنانے کی بھی فکر کریں، ایسی اولاد بنائیں کہ کل قیامت کے دن یہی اولاد ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، یہی اولاد اسلام کی محافظ بن جائے، یہی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن جائے، یہی اولاد شریعت نافذ کرنے والی بن جائے، یہی اولاد امت کی مصلح بن جائے، اللہ کے دین کے داعی بن جائے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والی بن جائے، دنیا کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ برادران اسلام، صالح اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، صالح اولاد صدقہ جاریہ ہے، صالح اولاد معاشرے کی بنیاد ہے، نیک اولاد دین کا سرمایہ ہے، نیک اولاد ملت کا ناز ہے، نیک اولاد اسلام کا مقصود ہے۔ اللہ ہم کو صالح بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے اور والدین کو اسلامی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ میں اسی شاعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، یاد رکھو یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو ان کو تم کبھی نہ خوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رات یہ تھے طلباء کا پروگرام جو آپ سماعت کر رہے تھے۔ اب میں علماء کرام کے بھی خطابات آپ کو سننا ہے، اور اس سے قبل میں علی جناب خلیل الرحمان صاحب کے جانشین علی جناب ڈائریکٹر فضل الرحمان صاحب انجینئر و بلڈر کو میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ مدرسے کے اجمالی تعارف بیان کرے۔ شینشین پہ تشریف فرما صدر جلسہ مولانا محمد زاہد علی رشیدی صاحب اور ہمارے ہر دل عزیز خطیب مسجد یاسین صاحب جناب مولانا مفتی سید آصف الدین ندوی صاحب قاسمی صاحب، سید ضمیر صاحب، استاد مسجد یاسین مدرسہ دین اقبال علوم اور مدرسہ دین افتخاریہ اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ مدرسہ دین اقبال علوم کا اسٹیبلشمنٹ جو ہے 1993 میں ہوا تھا،
اور جب سے لے کے اب تک الحمدللہ 150 بچے حفظ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور الحمدللہ اس سال بھی 6 بچے جو حفظ کرے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں میں، اور ان کے پیرنٹس جو ہے ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں میں، اور جو ٹیچرز ان کے پیچھے محنت کرے ہیں آپ سب کو بھی مبارکباد۔ الحمدللہ 1993 کے بعد جو جیا گڑے میں مدرسہ جو اسٹیبلش کیا گیا تھا، وہاں سے لے کے اب تک جو بچے حفظ کرے ہیں ان سب کو جو ہے 150 بچے ہیں۔ جو پہلے جو جیا گڑے سے مدرسہ تھا وہاں کے بچوں کو شفٹ کیا گیا ہے سن سٹی میں، اور وہاں بھی الحمدللہ قریب 100 بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان سا ٹیچنگ انگلش میتھمیٹکس بھی پڑھائی جا رہی ہے ان کو، اور ساتھ ہی ساتھ ٹیلرنگ اور آرو پلانٹ کا بھی وہاں پہ انتظام کیا گیا ہے۔ الحمدللہ جو بچے حفظ کرے ہیں 6 بچے، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں میں، اور جو آنے والے جو بچے ہیں کمنگ ایئر میں، اور یہاں پہ بنجارہ ہلز کے مدرسے میں 12 بچے ہیں جو انشاءاللہ 1-2 سال میں وہ کمپلیٹ کر لیں گے، میں ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں میں، اور یہاں کے اساتذہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں میں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ احسن الجزا۔ یہ تھے علی جناب فضل الرحمان صاحب، ڈائریکٹر نو ماڈل ہائی اسکول اور نائب معتمد مدرسہ دینیا اقبال علوم۔ حضرات آپ کو بولتا ہوا چلوں، ایک مدرسہ، یہ جو مدرسہ ہے علی جناب خلیل الرحمان صاحب کی مشقتوں اور اسی وجہ سے محنت کا یہ اثاثہ ہے، جس کے اندر یہاں پر بھی جو طلبہ پڑھتے ہیں، اور ایک مرکزی جو مدرسہ ہے مدرسہ دینیا اقبال علوم، اس کے اندر بھی سینکڑوں حفاظ کرام اندرون اور بیرون کے اندر یعنی خدمات کر رہے ہیں۔ یہی علی جناب خلیل الرحمان صاحب نے برادران اسلام کو اس وجہ سے یہاں پر ایک مدرسہ قائم کر ہر مدرسہ یعنی دینی تعلیم سے واقف ہو جائے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات کے اندر کوئی دین کے یعنی راہ پر نہیں، بس دوسری طرف مائل ہو رہا ہے۔ اسی لیے مولانا حسام الدین ثانی عاقل صاحب نے فرمایا ہے کہ خلیل الرحمان صاحب کے والد صاحب یعنی امیر تھے مولانا عقیل صاحب کے، تو اس وجہ سے خلیل الرحمان صاحب محنت اور مشقتوں کے ساتھ یہ 2 مدارس قائم کیے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور آگے ترقی پر گامزن رکھے، اور آگے ترقی پر یعنی برادران اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علماء کرام کا ہے، تو اس لیے میں مولانا محمد آصف الدین صاحب ندوی سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ خطیب مسجد سن سٹی مسجد یاسین سن سٹی سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ مخاطب فرمائے۔